سورہ النساء کی آیت نمبر 78 میں، اینما تکونو، تم جہاں کہیں پر بھی ہو، یدرکم الموت، موت تمہیں آ کر رہے گی، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو نا، موت وہاں بھی تمہیں آ جائے گی، موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ یعنی دنیاوی طور پہ کوئی شخص مضبوط قلعے میں آ جائے کہ مجھے کو مارنے کے لیے اندر نہیں آئے گا، سر باہر سے تو اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے، اندر جو کچھ آپ کے اندر ہے وہ آپ کو مارنے کے لیے کافی ہے۔ ہارٹ فیلئر، کڈنی فیلئر، کینسر، کوئی بھی بیماری لگ سکتی ہے۔ باہر کی ٹریفک کو تو کسی حد تک آپ مینج کر سکتے ہیں، لیکن جو اندر چل رہا ہے وہ تو اتنا کمپلیکس نظام ہے کہ ذرا سی بھی آپ کی صرف جو سیلز کی خلیوں کی ڈسٹریبیوشن ذرا سی بھی ڈسٹرب ہو جائے، کینسر بن جاتا ہے۔ اس کے اوپر کسی کا کنٹرول ہے؟ کتنی ینگ ڈیتھس آپ آئے دن سنتے رہتے ہیں۔ 25 سال کا لڑکا تھا جی، 30 سال کا لڑکا تھا جی، ہارٹ فیلئر سے مر گیا جی۔ یہ بھی جو عفنان بھائی بتا رہے تھے، ان کے دوست سحری کر کے سوئے ہیں، اٹھے ہی نہیں ہے، 27-28 سال عمر ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو جو ٹائم دیا ہے وہ، لہٰذا جس طرح اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے نا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک ایمان والے شخص کے لیے، اس طرح بالکل اس طرح یہ ماننا ضروری ہے کہ جو رات باہر ہے قبر کی وہ اندر نہیں ہے، اور جو اندر ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی۔ ایک لمحے، قرآن میں کئی جگہ یہ ٹاپک ہے کہ جب موت آئے گی ایک لمحے نہ آگے ہوگی نہ پیچھے۔ پھر سورہ آل عمران کے کانٹیکسٹ میں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا، جب منافقین نے کہا نا کہ ہم نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ غزوہ احد میں نہ جاؤ، نہ یہ جاتے اور نہ یہ قتل ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طریقے سے کوئی موت ٹال سکتا ہے؟ تم لوگ بھی جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہو نا، اور تمہاری جان بخشی ہو گئی ہے، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ قتال میں نہ جانے کی وجہ سے تم بچ گئے ہو، اگر تمہاری موت بھی اللہ نے مقدر کی ہوتی تو تم خود بخود اپنی مقتل گاہوں کی طرف کھینچے چلے آتے۔ اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے صحیح مسلم کی، نبی علیہ السلام نے غزوہ بدر سے ایک دن پہلے زمین پہ لکیریں کھینچی تھی، کل یہاں پہ ابو جہل کی لاش پڑی ہوگی، کل یہاں پہ عتبہ کی لاش پڑی ہوئی ہوگی، اور صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کی قسم اگلے دن ہم نے ان کی لاشیں ایگزیکٹ انہی جگہوں پہ دیکھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کل یہاں پہ لاشیں پڑی ہوں گی، تو وہ اللہ نے ان کا موت کا وقت مقرر کیا ہوا تھا، اور نبی علیہ السلام کو بتا دیا، آپ نے اپنی امت تک وہ پیغام پہنچا دیا۔ یہاں پہ اگر کوئی کہتا بھی ہے نا جی کہ جی وہ جی جڑی رات قبر چاہیے وہ باہر نہیں، جڑی باہر ہے وہ اندر نہیں ہے، یہ اکثر وہ بدماش گنڈے اور ڈان کہہ رہے ہوتے ہیں جو قاتلانہ حملے میں اپنے دوسرے جو مقابل ڈانوں سے بچ جاتے ہیں نا، تو پھر وہ کہتے ہیں او جی جڑی لہی ہے نا جی وہ تو پوری کرنی ہے نا جی، انج تے نہیں کو مار سکتا۔ پھر ساتھ یہ بھی جملہ بولیں گے کہ جی وہ جو ہے نا مارنے والے سے بچانے والا جو ہے وہ ذات بڑی ہے۔ او بھئی مارنے والے بھی اللہ کی ذات ہے، بچانے والی بھی اللہ کی، کوئی بڑی نکی نہیں ہے، ایک کی ذات ہے جو مارتی بھی ہے بچاتی بھی ہے۔ لیکن ظاہر ہے وہ اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کو نہیں مار سکتا، تو بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہونا تو چاہیے اس کی بقیہ کی زندگی پھر دین کے مطابق گزرے۔ بقیہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر 4-5 گنڈے اور اکٹھے کر کے اپنا بدلہ اتارتا ہے اپنے مخالف سے، یہ رزلٹ نکالتا ہے اس سے۔ حالانکہ جو یہ شخص کہہ رہا ہے کہ جی جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں اور جو باہر ہے وہ اندر نہیں، اس کے بعد پھر اس کی زندگی چینج ہونی چاہیے نا، اسے اپنی موت اتنی سامنے دیکھ کے اسے اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے نا۔ لیکن وہ سورۃ الانعام میں ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اس سے بھی بڑی بات کی ہے کہ جو نافرمان لوگ ہیں نا، اگر ہم انہیں دنیا میں دوبارہ بھی بھیج دینا تب بھی یہی کام کریں گے۔ یہ ہم نے سر خود دیکھا ہے، یہ آبزرو کیا ہے۔ میرے اپنے آفس کے کولیگ ایک دفعہ کراچی سے فلائٹ لے کے تو وہ آ رہے تھے اسلام آباد، تو راستے میں کافی زیادہ موسم خراب ہو گیا، تو اور آپ کو پتہ ہے جب موسم خراب ہوتا ہے تو جہاز تو پھر ایک کٹی پتنگ کی طرح ہے نا، تیز ہوا کے اندر اس کو آپ لینڈ نہیں کروا سکتے، اور اڑے گا بھی تو کتنی دیر اڑے گا، ایسی جگہ لے کے جانا پڑے گا جہاں پہ موسم ٹھیک ہو، اور ادھر پہنچنے سے پہلے اگر فیول ختم ہو گیا
پھر تو جا کے وہ جنت یا جہنم میں ہی لینڈ کرے گا، دنیا میں نہیں لینڈ کر سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی بس جو لینڈنگ سے تھوڑی دیر پہلے ہی موسم خراب ہو گیا تو وہ پھر جہاز دوبارہ اٹھا لیا اس نے، پائلٹ نے، لیکن وہ جہاز قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ پھر اچانک جو ہے نا کافی زیادہ گہرائی پہ وہ نیچے آتا ہے جہاز، یعنی ہوا میں اگر وہ سپوز تقریباً یہ 747 تو 10 کلومیٹر ہائٹ تک اڑتا ہے، تو وہ ایک کلومیٹر ایک سیکنڈ میں ایک دم نیچے آتا ہے۔ وہ جب ایک دم نیچے آتا ہے نا تو وہ ظاہر ہے کہ اگر آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھی ہوئی تو آپ جا کے تو جہاز کی چھت سے جا کے لگیں گے، تو وہ بیلٹ پہلے بندھوا لیتے ہیں اور پھر وہ اتنی زور سے کانپتا ہے۔ یہ تو میں نے خود بھی چائنا کی فلائٹ میں ایئر پاکٹس آتی ہیں پاکستان سے چائنا جاتے ہوئے، اتنی زور سے کانپتا ہے وہ جہاز کہ لگتا ہے کہ وہ یہ ابھی ٹوٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، کیونکہ وہ ویسے تو انہوں نے ظاہر ہے وہ ہمارے علماء کرام نے تو نہیں بنایا ہوا کہ ناخالص ہو، وہ یعنی بڑا صحیح ڈیزائن کیا ہوتا ہے انجینئرز نے، اور اس کے اندر پوری ایک شاک ابزارو کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ ہلتا بھی رہنا، وہ ٹوٹتا نہیں ہے، اس میں کافی ٹرسز لگا کے لچک موجود ہوتی ہے۔ بہرحال پھر بھی جو بندہ اندر بیٹھا ہوا ہے اس کو تو یہ سارے لوگ تو سائنسدان تو نہیں بیٹھے ہوتے، اور لگتا ہے کہ جناب ابھی جان گئی کہ، تو وہ جناب وہ کہتے ہیں کہ جی یعنی اس طرح لوگ کلمے پڑھ رہے تھے اور جناب چیخو پکار استغفر اللہ، جیسے کہ ابھی اگر اللہ نے ان کو دوبارہ بھی دنیا میں بھیج دیا، کیونکہ اب تو ان کے آخری وقت ہی قریب آیا ہوا تھا نا، وہ تو یہ کنکلوڈ کر لیا، تو یہ اب جاتے ہی جو ہے نا ادھر سے مطلب سیدھا گھر نہیں جائیں گے، یہ مسجد میں جا کے پہلے وہ سنت والے 2 نفل پڑھیں گے جو سفر سے واپسی میں پڑھے جاتے ہیں، اور جتنی بے پردہ عورتیں اتریں گی یہ اتر کے اب جا کے پردہ یعنی وہ بلکہ یہ جہاز میں بیٹھی ہوں گی اور موبائل پہ کہیں گی کہ جی برقع جو ہے خرید کے لے کے آؤ، ادو تک میں لینا ہی نہیں جہاز تو جدو تک کہ منو کو برقع نہیں دے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور جو ہے نا وہ نماز کا ٹائم ہوا ہے تو وہ جہاز میں پہلے نماز پڑھیں گے تب نیچے اتریں گے، لیکن ایسا کوئی نہیں ہوتا، اس ٹائم چیخیں ہوتی ہیں اور لگتا ہے کہ جناب گئے کہ گئے۔ تو وہ کہتے ہیں خیر وہ سٹیبل ہوا، وہ سیالکوٹ لے گئے اس جہاز کو، تو وہ جب اتارا تو جناب اب لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں جی ہمیں جہاز سے باہر نکالیں، لیکن جہاز کا تو اصول ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی جدھر کی سواری ہے وہی اتاریں گے، تھوڑی دیر ریسٹ کریں گے، جب موسم ٹھیک ہو تو دوبارہ اڑیں گے۔ اب جو موت سامنے دیکھ کے ایک بار تازہ لینڈ کیا ہو، وہ کہتا ہے جی جناب تو وہ بتا رہے تھے کہ جہاز میں جناب انہوں نے منتیں کی، اب لاہور کی سواریاں تھیں جو وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جی آپ ہمیں یہاں پہ ہی اتار دیں، اسلام آباد پشاور کی سواریاں بھی تھی، وہ کہہ رہی تھی سیالکوٹ سے جناب ہم، کئی لوگوں نے کہا اسی پیدل چلے جائیں گے جناب، سانو لاؤ ہوئے تھے جہاز تو لاؤ تلے، ٹھیک ہے۔ تو وہ لیکن ان کا ایک اصول ہوتا ہے، وہ انہوں نے یہ چیک کیا کہ بھی جو سیالکوٹ کے یا قریبی علاقوں ان کو تو اجازت دے دی، لیکن دور والوں کو کہا نہیں جناب آپ کو چھوڑ کے، وہ کہتے ہیں جناب مہربانی کرو سانو چھوڑ کے نہ ہو۔ تو اس طرح موت کا یعنی روب طاری ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ یعنی بات کرنا آسان ہے، جب موت سامنے آتی ہے نا بڑے بڑے لوگ، اور یہ سورۃ النام میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم انہیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیں یہی کام کریں گے، تو یہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا۔ میں خود اسلام آباد میں